اس زمانے میں مکہ کی طرف 4 راستے جاتے تھے جو مکہ کے ارد گرد کھڑی پہاڑیوں میں سے گزرتے تھے۔ فوج کے ہر حصے کو ایک ایک راستہ دے دیا گیا، انہیں اپنے اپنے راستے سے مکہ شہر کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ فوج کے ان حصوں میں ایک کی نفری سب سے زیادہ رکھی گئی تھی، اس کی کمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دستے کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک حصے کی کمان علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، ایک کے کماندار زبیر رضی اللہ عنہ تھے اور چوتھے حصے کی کمان خالد رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس اسکیم میں غیر معمولی دانشکار فرما تھی۔ 4 سمتوں سے پیش قدمی کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے دفاعی دستوں کو 4 حصوں میں بکھیر دیا جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو کسی 1 یا 2 راستوں پر روک بھی لیں تو دوسرے دستے آگے بڑھ کر شہر میں داخل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ فوج کی اس تقسیم کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش اگر دفاع میں نہ لڑیں تو وہ کسی راستے سے بھاگ بھی نہ سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اسکیم کے علاوہ جو احکام دیے تھے وہ یہ تھے: قریش دفاع میں نہ لڑیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، امن کا جواب پرامن طریقے سے دیا جائے، اگر کہیں جھڑپ ہو جائے تو زخمیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کی جائے، لڑنے والوں میں جو پکڑا جائے اس پر تشدد نہ کیا جائے، نہ اسے قتل کیا جائے اور اسے جنگی قیدی بھی نہ سمجھا جائے، اور ان میں سے کوئی بھاگ نکلے تو اسے بھاگ جانے دیا جائے۔ اسلامی لشکر کے 4 حصوں کو پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا تھا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری بمطابق 11 جنوری 630 عیسوی کا دن تھا۔ اسلامی لشکر کے 3 حصے اپنے راستوں سے گزر کر مکہ میں داخل ہو گئے، کسی طرف سے ان پر ایک تیر بھی نہ آیا، شہر کا کوئی دفاع نہ تھا، قریش کی کوئی تلوار نیام سے باہر نہ نکلی، لوگ گھروں میں بند رہے، کسی مکان کی چھت پر کوئی عورت یا بچے کھڑے نظر آتے تھے، مسلمان چوکنے تھے، شہر کا سکوت مشکوک اور ڈراؤنا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس سکوت سے کوئی طوفان اٹھنے والا ہو۔ شہر سے کوئی طوفان نہ اٹھا، طوفان اٹھانے والے 2 آدمی تھے، ایک اکرمہ اور دوسرا صفوان، دونوں شہر میں نہیں تھے، کئی اور آدمی شہر میں نہیں تھے، وہ قریب ہی کہیں چھپے ہوئے تھے، وہ رات کو باہر نکل گئے تھے، ان کے ساتھ تیر انداز بھی تھے۔ یہ ایک جیش تھا جو اس پہاڑی راستے کے قریب جا پہنچا تھا جو خالد کی دستے کی پیش قدمی کا راستہ تھا۔ اکرمہ اور صفوان کو معلوم نہیں تھا کہ اس اسلامی دستے کے قائد خالد رضی اللہ عنہ ہیں۔ اکرمہ اور صفوان کا ایک آدمی کہیں بلندی پر تھا، اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا اور اوپر سے دوڑتا نیچے گیا۔ اے صفوان، اس آدمی نے صفوان سے کہا، کیا تو ہمیں اجازت دے گا کہ تیری بیوی کے بھائی کو ہم قتل کر دیں؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے خالد کو دیکھا ہے، اپنے قبیلے کی عزت اور غیرت سے بڑھ کر مجھے کوئی اور عزیز نہیں۔ صفوان نے کہا، اگر خالد میری بہن کا خامند ہوتا تو آج میں اپنی بہن کو بیوہ کر دیتا، مت دیکھو کون کس کا بھائی، کس کا باپ اور کس کا خامند ہے۔ اکرمہ نے کہا، خالد میرا بھی کچھ لگتا ہے لیکن آج وہ میرا دشمن ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا دستہ اور آگے آیا تو اس پر تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو روک لیا۔ اے اہل قریش، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا، ہمیں راستہ دے دو گے تو محفوظ رہو گے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ اس پر ہاتھ نہ اٹھانا جو تم پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ کیا تمہیں اپنی جانیں عزیز نہیں؟ میں تمہیں صرف ایک موقع دوں گا۔ تیروں کی ایک اور بوچھاڑ آئی۔ ہم تیرے رسول کے حکم کے پابند نہیں خالد، اکرمہ نے للکار کر کہا، ہمت کر اور آگے آ، ہم ہیں تمہارے پرانے دوست صفوان اور اکرمہ، تو مکہ میں زندہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تیروں کی دوسری بوچھاڑ سے معلوم کر لیا تھا کہ دشمن کہاں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو روک کر پیچھے ہٹا لیا اور اپنے کچھ آدمیوں کو پہاڑوں کے اوپر آگے بڑھنے اور تیر اندازوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اکرمہ اور صفوان خالد رضی اللہ عنہ کے ان آدمیوں کو نہ دیکھ سکے۔ تھوڑی سی دیر میں یہ آدمی دشمن کے سر پر جا پہنچے۔ وادی سے خالد رضی اللہ عنہ نے حلہ بول دیا جو اس قدر تیز اور شدید تھا کہ قریش کے پاؤں اکھڑ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اوپر سے بھی حملہ کرایا تھا اور نیچے سے بھی۔ کہاں ہو اکرمہ؟ خالد رضی اللہ عنہ للکار رہے تھے۔ کہاں ہو صفوان؟ وہ دونوں کہیں بھی نہیں تھے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے حلے کی تاب نہ لا سکے اور خالد رضی اللہ عنہ کو نظر آئے بغیر کہیں بھاگ گئے۔ ان کا جیش بھی لاپتہ ہو گیا۔ پیچھے قریش کی 12 لاشیں رہ گئیں۔ مختصر سی اس جھڑپ میں 2 مسلمان حبش رضی اللہ عنہ بن اشعر اور کوز بن جابر فہری رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اسلامی فوج کے 3 حصے مکہ میں داخل ہو چکے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا دستہ ابھی نہیں پہنچا تھا۔ سب حیران تھے کہ اہل مکہ نے مزاحمت نہیں کی، پھر خالد رضی اللہ عنہ کے نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک قاصد کو دوڑایا گیا، وہ خبر لایا کہ خالد رضی اللہ عنہ 2 مسلمانوں کی لاشیں لے کر آ رہے ہیں اور ان کے دستے نے قریش کے 12 آدمی مار ڈالے ہیں۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت برہم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ جنگ و جدل کے دل دادا ہیں، انہوں نے بغیر اشتعال کے لڑائی مول لے لی ہوگی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مکہ میں آنے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا کہ اس حکم کے باوجود کہ لڑائی سے گریز کیا جائے انہوں نے قریش کے 12 آدمیوں کو کیوں مار ڈالا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان کے ساتھ قریش کے متعدد آدمی تھے جنہوں نے ان پر تیر برسائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اکرمہ اور صفوان کو ایک موقع دیا تھا لیکن انہوں نے تیروں کی ایک اور بوچھاڑ پھینک دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اکرمہ اور صفوان کہاں ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ مکہ کے دفاع میں لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ لڑائی خالد رضی اللہ عنہ نے شروع نہیں کی تھی، مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اسامہ رضی اللہ عنہ بن زید رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ بن طلحہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو گئے 7 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے در و دیوار کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، دروازوں اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کو دیکھا، بہت سے چہرے شناسا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے چلے گئے اور کعبہ میں داخل ہو گئے، 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب مکہ میں کسی کو اتنی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھپتی کسے۔ اہل قریش چہروں پر خوف و ہراس کے تاثرات لیے اپنے انجام کے منتظر کھڑے تھے۔ عربوں کے ہاں اپنی بے عزتی اور قتل کے انتقام کا رواج بڑا بھیانک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ جو امن قائم رکھیں گے ان کے ساتھ پرامن سلوک کیا جائے گا۔ اس کے باوجود قریش ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ اہل قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رک کر پوچھا، خود بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو؟ لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں، وہ خیر اور بخشش کے طلبگار تھے۔ اپنے گھروں کو جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہم نے تمہیں بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کی عظیم گھڑی تو وہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کی طرف توجہ دی۔ بتوں کی تعداد 360 تھی۔ ان میں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا۔ اس بت کے ہاتھوں میں تیر تھے، ان تیروں میں بت خانے کے پیشوا فال نکالا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک موٹی اور مضبوط لاٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لاٹھی سے بت توڑنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت توڑتے جاتے اور بلند آواز سے کہتے جاتے، حق آیا باطل چلا گیا، بے شک باطل کو چلے جانا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے یہ صدائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاٹھی کی ہر ضرب سے کعبے کی دیواروں سے اٹھ رہی ہوں۔ کعبے سے بتوں کے ٹکڑے اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے اور کعبہ عالم اسلام کی عبادت گاہ بن گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے انتظامی امور کی طرف توجہ دی۔ قریش اور دیگر قبائل کے لوگ قبول اسلام کے لیے آتے رہے۔ بت صرف کعبے میں ہی نہیں تھے، مکہ کے گرد و نواح کی بستیوں میں مندر تھے، وہاں بھی بت رکھے تھے۔ سب سے اہم بت عزا کا تھا جو چند میل دور نخلا کے مندر میں رکھا گیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کا کام خالد رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ 30 سوار لیے اور اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ دوسرے مندروں کے بت توڑنے کے لیے مختلف جیش روانہ کیے گئے۔ عزا کا بت اکیلا نہیں تھا، چونکہ یہ دیوی تھی اس لیے اس کے ساتھ چھوٹی دیویوں کے بت بھی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو مندر کا پروہت ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے التجا کی کہ ان کے بت نہ توڑے جائیں، مجھے عزا کا بت دکھاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار نکال کر پروہت سے پوچھا۔ پروہت موت کے خوف سے مندر کے ایک بغلی دروازے میں داخل ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے گئے، ایک کمرے سے گزر کر اگلے کمرے میں گئے تو وہاں ایک دیوی کا بڑا ہی خوبصورت بت چبوترے پر رکھا تھا۔ پروہت نے بت کی طرف اشارہ کیا اور بت کے آگے فرش پر لیٹ گیا۔ مندر کی داسیاں بھی آ گئیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار سے اس حسین دیوی کا بت توڑ ڈالا اور اپنے سواروں سے کہا کہ بت کے ٹکڑے باہر بکھیر دیں۔ پروہت دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور داسیاں بین کر رہی تھیں۔
خالد رضی اللہ عنہ نے دیویوں کے بت بھی توڑ ڈالے اور گرج کر پروہت سے کہا، کیا اب بھی تم اسے دیوی مانتے ہو جو اپنے آپ کو ایک انسان سے نہیں بچا سکی؟ پروہت دھاڑے مارتا رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ فاتحانہ انداز سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے سواروں کو واپسی کا حکم دیا۔ جب خالد رضی اللہ عنہ اپنے 30 سواروں کے ساتھ مندر سے دور چلے گئے تو پروہت نے، جو دھاڑے مار رہا تھا، بڑی زور سے قہقہا لگایا۔ پجارنے جو بین کر رہی تھیں وہ بھی ہنسنے لگی۔ ازا کی توہین کوئی نہیں کر سکتا، پروہت نے کہا۔ خالد جو خود ازا کا پجاری ہوا کرتا تھا بہت خوش ہو کے گیا ہے کہ اس نے ازا کا بت توڑ ڈالا ہے۔ ازا زندہ ہے، زندہ رہے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں، کہاں تھا یہ بت؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہ مندر اور اس کا وہ کمرہ بتایا جہاں انہوں نے وہ بت دیکھا اور توڑا تھا۔ تم نے عزا کا بت نہیں توڑا خالد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور اصلی بت توڑ کر آؤ۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عزا کے 2 بت تھے، ایک اصلی جس کی پوجا ہوا کرتی تھی، دوسرا نقلی تھا۔ یہ غالباً مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا خون کھولنے لگا، انہوں نے اپنے سواروں کو ساتھ لیا اور نخلا کو روانہ ہو گئے۔ مندر کے پروہت نے دور سے گھڑ سواروں کو آتے دیکھا تو اس نے مندر کے محافظوں کو بلایا۔ وہ پھر آ رہے ہیں، پروہت نے کہا، انہیں کسی نے بتا دیا ہوگا کہ اصلی بت ابھی مندر میں موجود ہے۔ کیا تم عزا کی عزت کی حفاظت کرو گے؟ اگر کرو گے تو عزا دیوی تمہیں مالا مال کر دے گی۔ کچھ سوچ کر بات کر مقدس پیشوا، ایک محافظ نے کہا۔ کیا ہم 2-3 آدمی اتنے زیادہ گھڑ سواروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر عزا دیوی ہے تو یہ اپنے آپ کو ضرور بچا لے گی، ایک اور محافظ نے کہا۔ اس کے لہجے میں طنز تھی، کہنے لگا، دیوی دیوتا انسانوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، انسان دیوتاؤں کی حفاظت نہیں کیا کرتے، پھر عزا اپنی حفاظت خود کرے گی۔ پروہت نے کہا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے گھوڑے قریب آ گئے تھے، محافظ مندر کی پجارنوں کو ساتھ لے کر بھاگ گئے۔ پروہت کو یقین تھا کہ اس کی دیوی اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچا لے گی۔ اس نے ایک تلوار لی اور اسے عزا کے گلے میں ڈال دیا۔ پروہت مندر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور بھاگ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ مندر میں آن پہنچے اور تمام کمروں میں عزا کا بت ڈھونڈنے لگے۔ انہیں ایک بڑا ہی خوشنما کمرہ نظر آیا۔ اس کے دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھا، عزا کا بت سامنے چبوترے پر رکھا تھا، اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ یہ بت ویسا ہی تھا جیسا خالد رضی اللہ عنہ پہلے توڑ کر گئے تھے۔ اس بت کے قدموں میں لوبان جل رہا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ اور خوشبو سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عبادت کا کمرہ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دہلیز سے آگے قدم رکھا تو ایک سانولے رنگ کی ایک جوان عورت جو بالکل برہنہ تھی خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گئی۔ وہ رو رہی تھی اور فریادیں کر رہی تھی کہ بت کو نہ توڑا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ عورت خالد رضی اللہ عنہ کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے برہنہ ہو کے آئی تھی، اور اس کے رونے کا مقصد خالد رضی اللہ عنہ کے جذبات پر اثر ڈالنے کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو اس عورت نے بازو پھیلا کر خالد رضی اللہ عنہ کا راستہ روک لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی اور اس عورت پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا ننگا جسم 2 حصوں میں کٹ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ غصے سے بپھرے ہوئے بت تک گئے اور اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ طاقت اور خوشحالی کی دیوی اپنے آپ کو ایک انسان سے نہ بچا سکی۔ خالد رضی اللہ عنہ مندر سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگائی۔ ان کے سوار ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ مکہ پہنچ کر خالد رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ ہاں خالد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تم نے عزا کا اصلی بت توڑا ہے، اب اس خطے میں بت پرستی نہیں ہوگی۔ قریش کا مشہور اور جوشیلا سالار اکرمہ مکہ کے راستے میں خالد رضی اللہ عنہ کے خلاف آخری معرکہ لڑ کر روپوش ہو گیا تھا۔ اس نے اور صفوان نے اپنے قبیلے کے سردار کی حکم عدولی کی تھی۔ اسے اپنا انجام بہت برا نظر آ رہا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی یہ خطا نہیں بخشیں گے کہ اس نے اسلامی فوج کے ایک دستے پر حملہ کیا اور اس دستے کے 2 آدمی شہید کر دیے تھے۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔ تاریخوں میں واضح اشارہ ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد قریش کی 4 عورتوں اور 6 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کی تھیں۔ انہیں مرتد کہا گیا تھا۔ ان میں ہند اور اکرمہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہند ہر اس انسان کے خون کی پیاسی ہو جاتی تھی جو اسلام قبول کر لیتا تھا۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔
فتح مکہ کے 2-3 روز بعد ایک آدمی اکرما کے گھر آیا۔ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں بہن، اس شخص نے اکرما کی بیوی سے کہا۔ اکرما میرا دوست ہے، میں قبیلہ بنو بکر کا آدمی ہوں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ اکرما اور صفوان نے مسلمانوں کا رستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ اس کا مقابلہ خالد سے تھا جو تجربہ کار جنگجو ہے، اور اس کے ساتھ آدمی بھی زیادہ تھے۔ میں جانتی ہوں، اکرما کی بیوی نے کہا۔ میں پہلے سن چکی ہوں میرے اجنبی بھائی، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ زندہ تو ہے؟ وہ مجھے بتا گیا تھا کہ یمن جا رہا ہے۔ اجنبی نے کہا، وہ کہہ گیا ہے کہ تجھے وہاں بلا لے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کس کے پاس گیا ہے، تجھے یہی بتانے آیا تھا۔ وہ واپس نہیں آئے گا، اسے یہاں بھی نہیں آنا چاہیے۔ اکرما کی بیوی نے کہا، وہ آ گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، تم تیار رہنا۔ اجنبی نے کہا، اس کا پیغام آئے گا تو میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں گا۔ تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گی تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر حبشہ کو چلا جائے گا۔ اجنبی اسے اپنی بستی کا اور اپنا نام بتا کر چلا گیا۔ 2 روز بعد اکرما کی بیوی بنو بکر کی بستی میں گئی اور اس آدمی سے ملی جس نے اسے اکرما کا پیغام دیا تھا۔ کیا تو اکرما کے پاس جانے کو آئی ہے؟ اکرما کے دوست نے پوچھا۔ میں اسے واپس لانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اکرما کی بیوی نے کہا، کیا تو نہیں جانتی کہ وہ آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا؟ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اکرما کی بیوی نے کہا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری فریاد پر میرے شوہر کو معاف کر دیا ہے۔ کیا تو نے محمد کو اللہ کا رسول مان لیا ہے؟ مان لیا ہے۔ محمد نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہوگا۔ اکرما کے دوست نے کہا، اس نے تمہارے آگے یہ شرط رکھی ہوگی کہ تم اور اکرما اسلام قبول کر لو تو؟ نہیں۔ اکرما کی بیوی نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، میرے ساتھ ایسا کوئی سودا نہیں کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے نہیں جو سودا کر کے اپنی بات منوایا کرتے ہیں۔ میں وہاں اپنے شوہر کی جان بخشی کی فریاد لے کر گئی تھی۔ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی تھی، لیکن اب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو میں نے دل سے کہا کہ یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جو کبھی ہم میں سے تھے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس میں اب فریاد لے کر گئی، آپ کی آنکھوں میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئی جو کسی اور انسان میں نہیں ہوتی۔ مجھے ڈر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں کہیں گے کہ یہ اکرما کی بیوی ہے، اسے یرغمال بنا کر رکھو تاکہ اکرما آ جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک مجبور عورت جان کر عزت سے بٹھایا۔ میں نے فریاد کی کہ فتح آپ کی ہے، میرے بچوں کو یتیم نہ کریں، میرے شوہر کی بدعہدی کی سزا مجھے اور میرے بچوں کو نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نے اکرما کو معاف کیا، اور معلوم نہیں وہ کون سی طاقت تھی جس نے مجھ سے کہلوایا کہ میں تسلیم کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب میں اس خدا کو مانتی ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت دی ہے۔ اور تو مسلمان ہو گئی؟ اکرما کے دوست نے کہا۔ ہاں۔ اکرما کی بیوی نے کہا، میں مسلمان ہو گئی، مجھے اس کے پاس لے چل میرے شوہر کے دوست، میں اسے واپس لاؤں گی، میں دوستی کا حق ادا کروں گا۔ اکرما کے دوست نے کہا، چل میں تیرے ساتھ یمن چلتا ہوں۔ کافی دنوں بعد اکرما اپنی بیوی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔ اپنے گھر جانے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز صفوان بھی واپس آ گیا، وہ بھاگ کر جدہ چلا گیا تھا۔ ایک دوست اس کے پیچھے گیا اور اسے کہا کہ وہ سالاری رتبے کا جنگجو ہے اور اس کی قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جان سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی کہا گیا کہ قبیلہ قریش ختم ہو چکا ہے۔ صفوان تلوار کا دھنی اور نامور سالار تھا، وہ اپنے دوست کے ساتھ مکہ آ گیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند ایسی عورت تھی جس کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اسلام قبول کر لے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دے رکھا تھا اور وہ روپوش تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ہند کو جب پتا چلا کہ اکرما رضی اللہ عنہ اور صفوان رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سامنے آ گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جا پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ مکہ کے ارد گرد دور اور نزدیک کچھ قبائل تھے، ان میں بعض بت پرست تھے اور بعض توہمات کو عقیدہ بنائے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجے کہ وہ اللہ کا سچا دین قبول کر لیں۔ پیغام لے جانے والے فوجی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی پر تشدد نہ کیا جائے اور جنگی کارروائی سے گریز کیا جائے۔
مکہ کے جنوب میں تہامہ کا علاقہ ہے جہاں جنگجو قبائل بکھرے ہوئے تھے. ان کے متعلق خدشہ تھا کہ لڑنے پر اتر آئیں گے، اس لیے اس علاقے میں فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا اور اس کی کمان خالد رضی اللہ عنہ کو دی گئی.